جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. اس وقت جو ہمارے پاس سب سے بڑا عالمی اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہے. گھر سے جب بچے نکلتے ہیں تو ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ اسکول کالج یا یونیورسٹی خیریت سے پہنچ جائیں. گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں جنگل کا قانون آخر کیوں اس ملک کو بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اتنی بے اطمینانی، اتنی ناانصافی، اتنی بے مروتی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا وجہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بنیادی طالب علم کی حیثیت سے یہ جاننا چاہیے کہ پاکستان کا سوشیو ایکنامیکل انفراسٹرکچر کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ وہ واحد بدنصیب ملک ہے جس کا سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر کا جو میگنا کاٹا ہے وہ یہ ہے کہ غریب دن بدن غریب ہوگا اور امیر دن بدن امیر ہوگا. اس کی وجہ ڈس بیلنس اکنامی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈس بیلنس اکنامی کس کو کہتے ہیں؟ ڈس بیلنس اکنامی یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے جو کاشتکار سے آڑتی ہے، کاشتکار سے پیاز خریدتا ہے. اب وہ پیاز خرید کے اپنے گودان میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے 2 روپے کلو والے پیاز پہ مجھے 3 روپے پروفٹ چاہیے. تو کیا ہوا کہ وہ جو کسان جو پیدا کر رہا ہے، جس کی وہ ملکیت ہے، جس کی وہ محنت ہے، اس کو 2 روپے مل رہا ہے، اور وہ جو شخص خرید کے کھا رہا ہے اس کو 5 روپے مل رہا ہے. یعنی 3 روپے اس ذخیرہ اندوز کا ہے، یعنی اس مافیا کا ہے جس کو آپ سسٹم کہتے ہیں. یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور ہر سطح پر، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، زندگی کا کوئی سا بھی آپ شعبہ لے لیں وہاں آپ کو یہی سب کچھ ملے گا. زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لیں، ہر شعبے میں ناانصافی اور ناانصافی کی بنیاد پہ ہونے والی جو معاشرے میں ذبح حالی ہے وہ ہر جگہ ہر شعبے میں ملتی ہے. ایک بچہ بہت محنت کر کے میٹرک پاس کرتا ہے. وہ جب میٹرک پاس کر کے کسی کالج میں جاتا ہے تو ٹیپ کے سسٹم کے تحت کالج میں اس کا زون نہیں ملتا ہے. جب جس کالج میں اس کا زون ملتا ہے وہاں اس کی میرٹ نہیں ہوتی ہے. یعنی نظام کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ اس شہر کے، حیدرآباد کے، کراچی کے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں. ان تمام مظالم کے ذمہ دار جو لوگ ہیں شاید وہ نہیں جانتے ہیں جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں. جو میرے رب کا ایک نظام ہے، میرا رب جس کی قوتیں، جس کے وسائل لامحدود ہے، جو ظالم کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو مظلوم کے اندر بسا ہوا ہے، جو مظلوم کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جب اس کی نظر میں کسی کا ظلم آتا ہے تو پھر وہاں انقلاب آتا ہے. ہر کام کا اللہ سے ہونے کا یقین ہے، انقلاب بھی اللہ لاتا ہے، ظالم کو نکیل بھی اللہ ڈالتا ہے. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. بیکل آف فرانس 1905 میں ملکہ فرانس کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ مصابین کو بلا کے دربار میں پوچھتی تھی کیا میری عوام خوش ہے؟ ہر شخص آج کے وزیروں کی طرح جی ہر طرف امن و امان ہے، جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہر طرف امن و امان ہے. بالکل. تو وزیروں نے، مصابین نے کہا کہ ملکہ عالیہ عوام خوش ہے، بہت خوش ہے. ایک وزیر نے کہا ملکہ ہماری عوام روٹی نہیں مل رہی ہے، اس کو پریشان ہے. تو ملکہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ روٹی نہیں مل رہی ہے تو ڈبل روٹی کھا لیں. جب ملکہ کا یہ جملہ تھا تو کل جب سعید غنی یہ پرسوں کہہ رہا تھا کہ جی نیسلے ٹاور کی ہم نے مخالفت کی، تو ملکہ فرانس کے وہ الفاظ میرے ذہن میں گھومنے لگے. اس نے بھی تو یہی کہا تھا، تو پھر ڈبل روٹی کھا لیں. تجاہل عارفانہ پیپلز پارٹی کے وزیروں میں. اور 5 اکتوبر کو جب انقلاب فرانس ہوتا ہے تو ملکہ عالیہ زمین پہ گری ہوتی ہے. ایک بہت موٹی عورت ملکہ کے پیٹ پہ چڑھتی ہے اور اس کی سینڈل ملکہ کے پیٹ کے اندر رہ جاتی ہے. یہ میرے رب کا نظام ہے. میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں.
ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ کراچی میں بے نظیر بھٹو نے شروع کی نصیر اللہ بابر سے. مکافات عمل آتا ہے. میرا رب اپنے مکافات عمل کے ذریعے ثابت کرتا ہے. اسی ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ سے، اسی ذیشان کاظمی سے، اسی سندھ پولیس سے اس کا سگا بھائی مارا جاتا ہے. ذیشان کاظمی سمیت بہت سارے پولیس افسران اردو اسپیکنگ کمیونٹی ان کے ڈر سے ابایا پہن کے عدالتوں میں حاضری پہ جاتے تھے. اسی ہائی کورٹ سے ابایا پہن کے ذیشان کاظمی بھاگا میر مرتضیٰ بھٹو مرڈر کیس میں. جس طرح سے وہ مہاجر نوجوانوں کو ٹارچر کر کے گندی نالیوں میں ان کی لاشیں پھینکتا تھا، بالکل اسی طرح بہادر آباد کی ایک گندی گلی سے اس کی لاش برآمد ہوئی اور ٹارچر ہوئی. تو میرے رب کا ایک نظام ہے جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو 35-40 لاکھ لوگوں کی قربانی کے صلے میں دیا. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے بہترین جغرافیہ دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. اس سے زیادہ معدنیات کسی ملک کے پاس نہیں ہے. تیل گیس اس سے زیادہ کسی ملک کے پاس نہیں. اللہ نے ان قربانیوں کے صلے میں بہترین محل وقوع دیا، بہترین معدنیات دیا، بہترین تیل دی، گیس دی، سب چیزیں دی، اور پھر پولیٹیشین دے کے سب غلط کر دیا. بقول خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے اتفاق سے مجھ ناچیز کی ان سے بہت زیادہ قربتیں تھیں. تو میں اور مظفر عثمانی صاحب، میجر جنرل مظفر عثمانی DGI ہوتے تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو مظفر عثمانی صاحب نے کہا خواجہ صاحب کوئی دعا کریں، بے نظیر کی حکومت تھی. تو خواجہ صاحب نے برجستہ کہا کہ میں دعا کروں گا، دعا آپ کریں، آپ جنرل ہیں، آپ DGI ہیں. تو جنرل عثمانی نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا بیک وقت 20 پولیٹیشینز کو، 5 جنرلز کو اور 5 ججز کو گراؤنڈ میں کھڑا کر کے گولی مار دو، خود بخود لوگ مظالم کرنا چھوڑ دیں. ٹوڈے وتھ شاہین سے شاہین عبداللہ پوچھا.